اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طالبات قرآن کریم کھول لیں۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 23 تک سبق ہو چکا ہے۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 23 تک سبق ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 24 سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ سب قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 30 تک 7 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس سورت کی ابتدا میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے کہ جو دنیا میں مختلف امراض میں مبتلا تھے اور جو ان کا انجام قیامت کے دن ہوگا وہ بھی ذکر ہوا۔ اسی سلسلے کو کہ آخرت میں ان کافروں کا جو انجام بد ہے اسی کو اللہ پاک آگے بیان فرما رہے ہیں۔ ترجمہ سن لیں اور لکھ لیں انشاءاللہ، پھر اس سے جو متعلق ضروری باتیں ہیں وہ انشاءاللہ عرض کر دیتے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ انسان کہے گا بریکٹ میں لکھے نافرمان انسان۔ یا لیتنی، ہائے افسوس مجھ پر، ہائے افسوس مجھ پر، قدمت لحیاتی، کاش کہ میں پہلے بھیج دیتا، کاش کہ میں پہلے بھیج دیتا، بریکٹ میں لکھے نیک اعمال، کاش کہ میں پہلے بھیج دیتا نیک اعمال، بریکٹ بند کر دیں، لحیاتی، اپنی اخروی زندگی کے لیے، اخروی ضرور لکھیں، کاش کہ میں پہلے بھیج دیتا، بریکٹ میں لکھے نیک اعمال، لحیاتی، اپنی اخروی زندگی کے لیے۔ یہ افسوس کرے گا، یعنی یہ جو نافرمان، کافر، منکر جب یہ قیامت کے احوال کو، صورتحال کو، پریشانیوں کو، مصائب کو دیکھے گا نا، تو پھر یہ اپنے اوپر افسوس کرے گا، حسرت کرے گا کہ کاش میں دنیا کی زندگی میں ہی نیک اعمال کر کے اس آخرت کی زندگی کے لیے بھیج دیتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پھر اس دن کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے عذاب جیسا عذاب دے سکے۔
کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے عذاب جیسا عذاب دے سکے. دنیا کی تکلیفیں پریشانیاں بہت بڑی ہو سکتی ہیں، لیکن آخرت کی پریشانی کا کوئی جوڑ نہیں ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لکھ لیا؟ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے پکڑنے کی طرح پکڑ کر سکے. کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے پکڑنے کی طرح پکڑ کر سکے. دوسرا ترجمہ ہے وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے جکڑنے کی طرح جکڑ سکے. ایک ہوتا ہے پکڑنا اور ایک ہوتا ہے جکڑنا. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. جکڑنے میں انسان بالکل بند ہو جاتا ہے، پیک ہو جاتا ہے. جو اللہ کے جکڑنے کی طرح جکڑ سکے. تو آپ دیکھیں دونوں آیتوں پہ غور کریں. نہ اس دن کوئی اللہ کے عذاب جیسا عذاب دے سکے گا، نہ اللہ کے جکڑنے یا پکڑنے کی طرح کوئی جکڑ سکے گا. لکھ لیا؟ اچھا، آگے ترجمے میں جانے سے پہلے لکھیں فائدہ. ایک فائدہ لکھیں یہاں پہ، فائدہ. آیت نمبر 25 اور 26 یہ فائدے میں لکھیں. آیت نمبر 25 اور 26 اس میں کیفیت گرفت خداوندی کا بیان ہے. کیفیت گرفت کہتے ہیں پکڑنے کو. کیفیت گرفت خداوندی کا بیان ہے. آپ دونوں آیتوں پہ غور کریں نا. دونوں آیتوں میں اللہ کے پکڑنے کی کیفیت ہے کہ عذاب بھی ایسا، جکڑنا بھی ایسا، پکڑنا بھی ایسا کہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں کر سکتا. تو کس کا بیان ہے؟ کیفیت گرفت خداوندی کا بیان ہے. کون کون سی آیت میں؟ آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26 میں. اب جیسے ابھی امتحانات گزرے ہیں نا، سالانہ امتحانات کے MCQs میں آ سکتا ہے. ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ بھئی سورۃ الفجر کی آیت نمبر 25 اور 26 میں کس چیز کا بیان ہے؟ نیچے 3 آپشن ہوں گے، اس لیے ان چیزوں کو محفوظ رکھا کریں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اچھا، ترجمے سے پہلے ایک بات لکھ لیں تو آگے آسان ہو جائے گا. پہلے اشارتاً تھوڑا سا لکھ لیں، یا ایتھا النفس، یہاں تک لکھ لیں بس. اور آگے لکھیں بشارت برائے مؤمنین عند الموت. بشارت برائے مؤمنین عند الموت. کیا مطلب ہوا؟ ایمان والوں کی موت کے وقت ان کو ایک بشارت دے دی جاتی. اب آگے اس کا بیان آ رہا ہے. چونکہ ابھی تک نافرمانوں کے انجام کا بیان تھا نا، اب فرما بردار کے انجام کا بیان ہے. تو 2 الگ الگ موضوعات ہیں، اس لیے یہاں موضوع بدل رہا ہے. تو اس لیے پہلے یہ بات لکھ لیں تاکہ ترجمے میں کوئی پریشانی نہ ہو. تو کیا لکھا؟ بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو. بشارت برائے مؤمنین عند الموت. عند الموت یعنی موت کے وقت ایمان والوں کے لیے بشارت کا بیان. اب یہ تو کافر کا انجام ذکر ہوا آپ کے سامنے.
لیکن جو مومن ہوگا، جس نے پاک صاف تقوی طہارت والی زندگی گزار لی، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کو پہلے سے خوشخبری دے دی جاتی، یا ایتھا النفس المطمئنہ. بریکٹ میں پہلے لکھیں، ترجمے میں پہلے بریکٹ میں لکھیں، ایمان والے سے کہا جائے گا، ایمان والے سے کہا جائے گا. بریکٹ میں لکھیں، یہ بریکٹ بند کر دیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو اطمینان میں ہے، اے وہ نفس جو اطمینان میں ہے. لکھ لیا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، لوٹ جا، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیتن، راضی ہو کر، مرضیہ، اور اس سے بھی رضامندی کر دی گئی، اور اس سے بھی رضامندی کر دی گئی. یہ دونوں الگ الگ الفاظ ہیں. راضیتن، یہ نفس بھی اللہ سے راضی ہے، اور مرضیہ، اور اللہ تعالیٰ بھی اس نفس سے راضی ہو گئے. سمجھ گئے؟ تو ترجمہ لکھیں، لوٹ آ اپنے رب کی طرف راضی ہو کر، مرضیہ، اور اس نفس سے بھی رضامندی کر دی گئی. تو راضیتن کا تعلق کس سے ہے؟ اس مومن سے ہے. اور مرضیہ کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، کہ وہ بھی اس بندے سے، اس کی روح سے راضی ہو گئے. تو ابھی مومن بندے کی روح جب نکلتی ہے تو دیکھیں اس وقت ہی فرشتے آ کر اس کو بشارت سنا دیتے. اس لیے مومن مطمئن ہو کر دنیا سے جاتا ہے، اس کے چہرے پر ایک اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے، سکون کی کیفیت ہوتی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا فی عبادی، میرے بندوں میں، داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں، داخل ہو جا میرے بندوں میں، اور داخل ہو جا میری جنت میں. یہ خوشخبری اس کو موت کے وقت دے دی گئی. سمجھ گئے؟ اچھا، یہاں دو باتیں آخر میں لکھ لیں، دو باتیں، فائدے کا عنوان دے دیں، یا نکتہ لکھ لیں، یا نوٹ لکھ لیں، جو بھی لکھ لیں. دو باتیں آ رہی ہیں. نمبر 1، وادخلی جنتی سے معلوم ہوا، وادخلی جنتی سے معلوم ہوا کہ موت کے ساتھ ہی، موت کے ساتھ ہی مومن کو جنت کی راحتیں ملنا شروع ہو جاتی. جنت کی راحتیں ملنا شروع ہو جاتی اس کی قبر میں. یہ راحتیں اس کو کہاں ملیں گی؟ اس کی قبر میں. دیکھیں اس سے معلوم کیا ہوا کہ قبر میں بھی ایک زندگی ہے. آخرت کی تو جنت جو ہے وہ تو الگ ہے نا، وہ تو کب قبروں سے اٹھنا ہے، کتنا عرصہ گزرے گا، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا.
لیکن قرآن کریم نے جو اپنے بندے سے کہا نا کہ بندے تیری روح سے میں راضی ہوں، تو آ جا میرے بندوں میں، میری جنت میں داخل ہو جا، تو ابھی تو یہ قبر میں جا رہا ہے. تو قبر کو جنت سے اس لیے تعبیر کیا کہ اس کی یہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ نقطے کی بات پہلے یاد رکھیں کہ معلوم ہوا کہ مومن کی قبر اس کے لیے جنت بنا دی جاتی ہے. اور قبر میں ایک زندگی ہے، ایک حیات ہے، ایک نظام ہے. ایسا نہیں ہے کہ قبر کے اندر ہم جو مرحوم کو رکھ کر آتے ہیں تو وہ مٹی پتھر ختم ہو گیا معاملہ. نہیں، بہت سارے لوگ قبر کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت اکابر علماء دیوبند کا کہ قبر کی زندگی یہ ثابت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم قبر پہ جاتے ہیں، مستورات کے لیے تو منع ہے، لیکن مردوں کو حکم کیا ہے کہ جب قبر جائیں، قبرستان جائیں، تو کیا دعا پڑھیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور، ان کو سلام کیا جائے. تو قبر میں ایک حیات ہے، اسی وجہ سے اللہ پاک مومن کی قبر کو جنت فرما دیتے ہیں. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات لکھیں، آخری 2 آیات سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا، آخری 2 آیات سے، یہ جو آیت نمبر 29 اور 30 ہے نا، آخری 2 آیات سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ صالحین اور اولیاء کی صحبت اختیار کرنے والا، کہ صالحین اور اولیاء کی صحبت اختیار کرنے والا جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوگا. کتنی عجیب نکتے کی بات ہے، اور آپ غور کر لیں اس میں، جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوگا. اب آپ آخر کی 2 آیتوں کو اور اس کے ترجمے کو دیکھیں نا، آپ کو یہ جوڑ سمجھ میں آئے گا. فرمایا فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، یعنی خاص نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جب انسان دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا، مجلس اختیار کرے گا، ان سے جڑے گا، تو یہ ساتھ اور یہ تعلق اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا محبوب ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتا پھر. اس لیے صحبت صالحین بڑی نعمت ہے. یہ ساتھ کہاں تک جائے گا؟ یہ جنت میں بھی ہوگا، جنت میں بھی ہوگا. تو بہت بڑی سعادت اور نعمت ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ آپ جیسے بیانات میں بھی سنتی ہیں، دروس میں بھی، بڑوں کی باتوں میں بھی، کہ بھئی اس زندگی میں ہم اپنی صحبت کو، تعلق کو، مجلس کو درست کریں. اور یہ عظیم نعمت ہے. دنیا کے جو ہمارے تعلقات ہیں نا، اس تعلقات میں چاہے وہ کتنے ہی مضبوط ہو، لیکن آپ خود غور کریں، کبھی ہم بیٹھ کر غیبت شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی کی برائی شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی کے لیے بدگمانی شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی فضول باتوں میں وقت گزارنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ گزرا ہوا وقت وہ ہمارے لیے قیامت کے دن ایک بوجھ بنے گا. لیکن آپ اگر نیک مجلس میں شامل ہو جائیں، جیسے الحمدللہ آپ نے ہمت کی ہے اور جتنی طالبات تشریف فرما ہے، معلمات تشریف فرما ہے، تو دیکھیں آپ کا یہاں بیٹھنا کس نسبت سے؟ کوئی دنیا کی نسبت سے تو آپ کا آنا نہیں ہوا نا. صرف یہ کہ ہمیں قرآن، حدیث، مسائل، آداب، معاشرت، سیرت، تجوید، مسنون دعائیں، نماز، یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. علم سیکھنے کے لیے آپ نے ہمت کی، قدم بڑھایا. آپ کی معلمات، اساتذہ نے سکھانے کے لیے قدم بڑھایا. یہ ہے صحبت صالحین. اچھی مجلس، ہفتے کو بیان کی مجلس ہوتی ہے، یہ ہے نیک مجلس. اتوار کو تاریخ اسلام کی مجلس ہوتی ہے، یہ ہے نیک مجلس. یہ ہے. تو اس کو غنیمت بھی سمجھیں، اس کو نعمت بھی سمجھیں.
میں یہ بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں، آج دوبارہ آپ سے عرض کر دوں کہ دیکھیں آج ہمارے اندر قدر کا مزاج نہیں ہے، قدردانی کا، ورنہ ایسی مجلسیں لوگ ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے فکر کی، ہمیں بہت آسانی سے مل گئی، قریب میں مل گئی، بغیر کسی محنت کے مل گئی۔ اور آپ خود غور کریں کہ آپ کی معلمات، آپ کے اساتذہ، وہ کتنی محنت اور طلب کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، ہمیں ایک ایک چیز سکھا رہے ہیں۔ کتنے ساتھی ہمیں بتاتے ہیں مسجد میں جو حضرات ہیں کہ امام صاحب ہمیں بہت ساری باتیں جو ہے وہ ہم کیا سمجھتے تھے، اب ہمارے لیے جو ہے نا وہ باتیں واضح ہو گئی، تو اب کسی سے بات کرنا، ان کو سمجھانا بھی آسان ہو گیا۔ تو حصول علم دین تو بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھیں، اس لیے اس سے بڑھ کر نیک مجلس نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آپ کا یہاں بیٹھنا، دین سیکھنے کے لیے آنا، دین کی بات سننے کے لیے آنا، یہی آپ کے حق میں، ہمارے حق میں کیا ہے؟ صحبت صالحین ہے۔ اس کو غنیمت سمجھے، اس سے کٹے نہیں۔ اس نعمت پر اللہ پاک کا کروڑہا شکر بھی ہم ادا کریں گے نا تو وہ کم ہوگا۔ یہ جو مجلس ہے، اگر ہم اس میں اخلاص سے آئیں گے، جڑیں گے، بیٹھیں گے، سنیں گے، عمل کا ارادہ کریں گے، یقین کریں، تو ایک وقت آئے گا، کتنے سال اس میں گزرے کچھ پتہ نہیں، لیکن اس مجلس کو اللہ پاک جنت تک لے جائیں گے، وہاں بھی سب اسی طرح جمع ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اس لیے اس نعمت کو غنیمت سمجھیں، اپنے اس سبق کو، اسباق کو، تعلیم و تعلم کو اللہ کی طرف سے ایک موقع سمجھیں، اور خوب طلب کے ساتھ علم حاصل کریں۔ آج آپ نے سیکھنا ہے، کل انشاءاللہ آپ نے سکھانے والا بننا ہے۔ خوب محنت کے ساتھ اس کو سیکھیں۔ تو یہ بہرحال سورۃ الفجر کا ترجمہ اور جو مناسب تشریح تھی وہ آپ کے سامنے بیان ہو گئی۔ اب اس کے بعد میرے خیال میں جو 3 باتیں ہوتی ہیں، وجہ تسمیہ، موضوع صورت اور خلاصہ صورت، وہ بھی آپ سن لیں اور اس کو لکھ لیں۔ سورۃ الفجر کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورت کا نام سورۃ الفجر کیوں رکھا گیا؟ تو بالکل آسان سا سوال ہے، اس لیے کہ اس سورت کی پہلی ہی آیت میں کون سا لفظ آیا ہے؟ والفجر، والفجر، اس وجہ سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الفجر۔ ٹھیک ہے؟ موضوع سورت، اس پوری سورۃ الفجر کا موضوع کیا ہے؟ موضوع، عنوان، موضوع سورت لکھیں۔ لکھیں اعمال کے دنیاوی انجام، اعمال کے دنیاوی انجام، بریکٹ میں لکھیں، یعنی سزا و جزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی سزا و جزا، سزا اور جزا کا فرق پتہ ہے نا؟ سزا کہتے ہیں برے انجام کو، جزا کہتے ہیں اچھے انجام کو۔ تو ہم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں نا، اعمال، یہ سزا و جزا جو ہے اس کی، اگر اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ، برا عمل ہے تو برا بدلہ، یعنی سزا و جزا دنیا میں ہی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سورۃ الفجر سے پتہ چلا۔ اعمال کے دنیاوی انجام لکھ لیا۔ تو اس لیے دنیا میں ہم جو بھی عمل کریں نا، تو یہ ذہن بنا کر کریں کہ بدلہ اس دنیا میں بھی ضرور ملے گا، جلد ملے، دیر سے ملے، کم ملے، زیادہ ملے، لیکن یقین کریں اللہ پاک کے ہاں ضابطہ عدل کا ہے۔ دنیا میں اللہ پاک دکھاتے ہیں، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر انسان کو قدم اٹھانا چاہیے۔ آخری بات لکھیں، خلاصہ صورت۔ اس پوری صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ اب دیکھیں 30 آیتیں آپ نے پڑھی، 30 آیتیں،
لیکن قرآن کریم کی خصوصیت ہے، اعجاز ہے کہ 30 آیتوں کا ایک خلاصہ اور ایک جملہ جس کو اگر ہم نکالیں تو وہ کیا بنے گا؟ لکھیں خلاصہ صورت: دنیا کے مصائب صاد کے ساتھ، مصائب مصیبتوں کی جمع ہے، دنیا کے مصائب عام طور پر بد اعمالی سے پیش آتے ہیں. دنیا کے مصائب عام طور پر بد اعمالی سے پیش آتے ہیں. ٹھیک، تو انسان بدعملی نہ کرے، مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے. باقی نیک لوگوں پر مصیبت نہیں آتی، آزمائش آتی. آزمائش نیک لوگوں پر آزمائش آتی ہے اور بدعمل پر مصیبت آتی ہے. یہ فرق یاد رکھیں. اب آپ کہیں کہ جی ہمیں فرق کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مجھ پر جو آئی ہے یہ مصیبت ہے یا مجھ پر جو آئی ہے وہ آزمائش ہے؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں کیسے فرق پتہ چلے گا؟ وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، فرق بہت آسان ہے. آزمائش اور مصیبت کا فرق یہ ہے کہ آزمائش میں بندہ اللہ سے دور نہیں جاتا اور قریب آتا ہے آزمائش میں، جبکہ مصیبت میں بندہ اللہ پاک سے اور دور ہو جاتا ہے. اس لیے نیک لوگوں پر آزمائش ہے، وہ ساری نیکیاں، سارے اعمال، ساری خیرخواہی کر کے بھی آزمائش میں جب آتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف ہی دوڑ کر پھر آتے ہیں اور آتے ہیں اور آتے ہیں. ان کا یہ قریب اور آنا، نزدیک ہونا دلیل ہے کہ یہ آزمائش میں ہے. اور بدعمل آدمی پر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ کہتا ہے بھائی یہ تو نعوذ باللہ میں ہی ملا ہوں اللہ پاک کو، نعوذ باللہ، اور دور ہونے لگتا ہے، پیچھے جانے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے نیک لوگوں کو اگر کبھی آپ تکلیف میں دیکھیں نا تو یہ نہ کہیں کہ بھئی دیکھیں یہ لوگ ہمیشہ مصیبتوں میں ہوتے، نہیں، تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور آزمائش سے اللہ اس بندے کو قریب کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ سورۃ الفجر آپ کے سامنے بیان ہو گئی. امید ہے کہ آپ نے محفوظ کیا ہوگا، سبق کو اچھی طرح یاد بھی رکھیں، دہراتے بھی رہیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.